اہل سنت مؤلف کتب کثیرہ حضرت مولانا منیر احمد معاویہ صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو نوازے۔ حضرت مولانا منیر احمد معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ قابل سر تعظیم و احترام حضرات علماء کرام، معززین محفل اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیانات اور نعتیہ کلام سماعت فرما رہے ہیں، میں کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھ سے پہلے مولانا صاحب الرحمان نے آپ کے سامنے عظمت قرآن اور قرآن والوں کی شان اس پر بات کی۔ میں آپ کے سامنے صرف
20-25 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مدرسہ عربیہ فاروقیہ جس میں 10 طلباء نے قرآن کریم کو مکمل کیا، یقیناً یہ بچے اور ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کہ جن کو یہ ایک انمول دولت نصیب ہوئی، میرے دل میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ کافی سال ہو چکے ہیں، تقریباً سال میں یہاں 1 یا 2 بیان ہوتے ہیں جب بھی بچوں کا قرآن پورا ہوتا ہے، اور پھر سالانہ دستار بندی پر بھی بیان ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی بیان ہوئے وہ عظمت قرآن پر تھے۔ دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ آج صاحب قرآن کی عظمت پر کچھ باتیں پیش کروں۔ تو ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ قرآن کے متعلق آپ بات سن چکے، جس شخصیت پر قرآن کریم نازل ہوا اس کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ آپ حضرات کی توجہ چاہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ پوری کائنات میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک قرآن کی اور ایک صاحب قرآن کی۔ نہ قرآن کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے، نہ صاحب قرآن کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے، نہ قرآن کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کے مقابلہ میں کوئی آ سکتا ہے۔ یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں، اور جس کو اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا اور صاحب قرآن بھی عطا فرمایا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور صاحب قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن بھی منفرد ہے، صاحب قرآن بھی منفرد ہے۔ قرآن بھی عظمت والا ہے، صاحب قرآن بھی عظمت والا ہے۔ قرآن دیکھو تو بلند ہے، صاحب قرآن دیکھو تو بلند ہے۔ قرآن بھی افضل ہے، صاحب قرآن بھی افضل ہے۔ قرآن بھی لازوال ہے، صاحب قرآن بھی لازوال ہے۔ قرآن بھی اجمل ہے، صاحب قرآن بھی اجمل ہے۔ قرآن بھی اکمل ہے، صاحب قرآن بھی اکمل ہے۔ قرآن بھی عظمت والا ہے، صاحب قرآن بھی عظمت والا ہے۔ پوری کائنات میں نہ قرآن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کو دیکھو تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم دولت ہے۔ صاحب قرآن کی طرف دیکھو تو یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کی طرف بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مسائل قرآن کے لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کو صاحب قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور صاحب قرآن کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ جب یہ قرآن آ رہا تھا تو کیسے آ رہا تھا، وہ کون سی ذات تھی، کون سی شخصیت تھی
کہ جس نے الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن امت کو پہنچایا، وہ صاحب قرآن تھے جنہوں نے ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ صحابہ تک پہنچایا، اور اس کے بعد امت تک آیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اور پھر میں قربان جاؤں قرآن پہ کہ قرآن نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں قرآن کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے تو قرآن اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل نبی کا، صاحب قرآن کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو میں نے عرض کیا ان جیسی اور نعمت کوئی نہیں، ان جیسی کوئی اور نعمت کوئی نہیں۔ قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے۔ قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، صاحب قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، صاحب قرآن جیسا نبی کوئی نہیں، قرآن جیسا پارہ کسی کا نہیں، قرآن جیسی صورتیں کسی کی نہیں، قرآن جیسی آیتیں کسی کی نہیں، قرآن کا الف کسی اور اس جیسا الف نہیں، قرآن کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، قرآن کی تا جیسی کسی کی تا نہیں، قرآن کے حروف جیسے کسی اور کتاب کے حروف نہیں، قرآن کے الفاظ جیسے کسی کے الفاظ نہیں۔ ذرا صاحب قرآن کی طرف دیکھو، توجہ رکھو کہ صاحب قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، صاحب قرآن کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، نبی کے کام جیسا کسی کا کام نہیں، نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، نبی کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، نبی کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، نبی کی رسالت جیسی کسی کی رسالت نہیں، نبی کی امانت جیسی کسی کی امانت نہیں، نبی کی دیانت جیسی کسی کی دیانت نہیں، نبی کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، نبی کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، نبی کے مرتبہ جیسا کسی کا مرتبہ نہیں، نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، نبی کی ہر چیز جیسی کسی کی کوئی چیز۔ یہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ انمول شخصیت ہے جس کو اللہ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور کی امت کی۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ذرا قرآن کی طرف دیکھیے، قرآن نے حضور کا تعارف کیسے پیش کیا۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کا نام بتا، قرآن جواب دیتا ہے محمد الرسول اللہ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ نبی کا نام بتا، قرآن جواب دیتا ہے ما کان محمد ابا۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور بتا، قرآن جواب دیتا ہے وما محمد الا رسول۔ قرآن جواب دیتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن جواب دیتا ہے والضحی۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کی زلف بتا، قرآن جواب دیتا ہے واللیل اذا سجا۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کی باتیں بتا، قرآن جواب دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کی خاموشی بتا، قرآن جواب دیتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کا سینہ بتا، قرآن جواب دیتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں نبی کی پیٹھ بتا، قرآن جواب دیتا ہے الذی انقض ظہرک۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کی رحمت بتا، قرآن جواب دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کی نعمت بتا، قرآن جواب دیتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن نبی کی بلندی بتا، قرآن جواب دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ جب میں قرآن سے پوچھتا
پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کی سیرت بتا، قرآن جواب دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کی سیرت، نبی کی زندگی و وصال کو موت نقل کر دے، قرآن جواب دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کی صفات بتا، قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کے القاب بتا، قرآن جواب دیتا ہے طٰہٰ، قرآن جواب دیتا ہے یاسین، قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا المدثر، قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا النبی، قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا الرسول۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کی ختم نبوت بتا، قرآن جواب دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کے معراج بتا، قرآن جواب دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کی ہجرت بتا، قرآن جواب دیتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ نبی کی شان بتا، قرآن جواب دیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کیا قرآن نبی کا تعارف پیش کر، قرآن جواب دیتا ہے الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ نبی کی کامیابی کا ذکر کر، قرآن جواب دیتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور بیان کر، قرآن جواب دیتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن پیغمبر کے آنے کا اشارہ بتا، قرآن جواب دیتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن پیغمبر کے درود پڑھنے کا اشارہ بتا، قرآن جواب دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن اس وقت سے لے کے آج تک پورے 1450 سال ہو چکے ہیں، مسلسل قرآن پیغمبر کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ قرآن نے پیغمبر کے حسن کو بھی نقل کیا، جمال کو بھی نقل کیا، امانت کو نقل کیا، دیانت کو نقل کیا، صداقت کو نقل کیا، شرافت کو نقل کیا، کلمے کو نقل کیا، نماز کو نقل کیا، حج کو نقل کیا۔ قرآن مسلسل پیغمبر کی شان بیان کر رہا ہے۔ صاحب قرآن کی شان و مقام کا کیا عالم۔ قرآن کا ایک ایک پارہ، قرآن کا ایک ایک سورت، قرآن کی ایک ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ دیکھیے، ذرا توجہ رکھیے، تصورات کی دنیا میں جائیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام سے نواز دیا، اور اسی وقت تک آج تک یہ آیت کریمہ قرآن میں بند ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ نبی کی شان بڑھتا ہے۔ تو مجھے اقرأ باسم ربک الذی خلق میں نبی کی شان نظر آتی ہے۔ قرآن کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں حضور کی شان نظر آ رہی ہے۔ قرآن کی پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں حضور کی
شان نظر آ رہی ہے. جب میں آگے بڑھتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں حضور کی شان نظر آتی ہے. سیقول میں مجھے نبی کی شان نظر آتی ہے. تلک الرسل میں نبی کی شان نظر آتی ہے. لن تنام میں نبی کی شان نظر آتی ہے. والمحصنات میں نبی کی شان نظر آتی ہے. لا یحب اللہ میں نبی کی شان نظر آتی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا میں نبی کی شان نظر آتی ہے. وَلَوْ أَنَّنَا میں نبی کی شان نظر آتی ہے. قَالَ الْمَالَ میں نبی کی شان نظر آتی ہے. وَعْلَمُوا میں نبی کی شان نظر آتی ہے. یا قدرون میں نبی کی شان نظر آتی ہے. وما من دابہ میں نبی کی شان نظر آتی ہے. وما ابریو میں نبی کی شان نظر آتی ہے. ربما میں نبی کی شان نظر آتی ہے. سبحان الذی میں نبی کی شان نظر آتی ہے. قال علم میں نبی کی شان نظر آتی ہے. اقتراب میں نبی کی شان نظر آتی ہے. قد افلح المؤمنون میں نبی کی شان نظر آتی ہے. وقال الذین میں نبی کی شان نظر آتی ہے. امن خلق میں نبی کی شان نظر آتی ہے. اتل ما میں نبی کی شان نظر آتی ہے. ومن یقنط میں نبی کی شان نظر آتی ہے. ومالیہ میں نبی کی شان نظر آتی ہے. الہی رد میں نبی کی شان نظر آتی ہے. حامیم میں نبی کی شان نظر آتی ہے. قال فما خطبکم میں نبی کی شان نظر آتی ہے. اور سمع اللہ میں نبی کی شان نظر آتی ہے. تبارک الذی میں نبی کی شان نظر آتی ہے. عما یتساءلون میں نبی کی شان نظر آتی ہے. قرآن کی ہر آیت میں، ہر رکوع میں، ہر نصف میں، ہر ربع میں، قرآن کے الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں پیغمبر کی شان نظر آتی ہے. یہی تو وجہ ہے، اسی قرآن میں اللہ نے حضور کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ذرا توجہ رکھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہاں لکھا ہے؟ مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، شمال جنوب میں نہیں، قرآن کے حروف میں، قرآن کے نقوش میں، قرآن کے کاغذ پر اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لکھا. جبریل کے پیشانی پر لکھا، لوح محفوظ پہ لکھا، بچے کے سینے پہ لکھا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر تیری شان کو، تیرے مقام کو، تیری عظمت کو، تیری شان کو ہم نے بیان کیا. تیری شان کوئی بیان کرے پھر بھی بلند ہے، نہ کرے پھر بھی بلند ہے. میں حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے کہتا ہوں، نبی کے خاکے بنانے والوں سے کہتا ہوں کہ اے نبی کے خاکے بنانے والوں تم خاک میں مل جاؤ گی، میرے پیغمبر کی شان بڑھتی رہے. اس کتاب میں، اس کلام میں جس کے لیے اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اس مضبوط کتاب میں جس کے لیے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اس کتاب میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر تیری شان کو میں نے بلند کیا ہے، تیری شان کو میں نے بلند کیا ہے. بلند کیوں کیا؟ کیا وجہ؟ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تیری شان کو میں بیان کر رہا ہوں، تیری شان کو میں بلند کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ تیرے سکون کے لیے. اے پیغمبر تیرے سکون کے لیے، تیرے چین کے لیے، تیری راحت کے لیے میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے کہ تیرا ذکر اتنا بلند ہے کائنات کے ذرے ذرے
रहमत वहां वहां तेरा जिक्र हो। और यही वजह है कि अल्लाह ने आपकी हर एक चीज को बुलंद किया है। जरा तवज्जो रखो कि अल्लाह ने आपके साथ कितनी मोहब्बत भरा अंदाज इस्तेमाल फरमाया। जब मैं नबियों के ऊपर नजर दौड़ाता हूँ मुझे इसी कुरान में नजर आता है, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने नाम लिया। नूह अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या नूह बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। यहया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासि बिरिसालाती। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफ़तन फिल अर्दी। लेकिन जरा तवज्जो रखो, जब बारी आती है मेरे और आपके पैगंबर की, जब बारी आती है सय्यदुल अंबिया की, जब बारी आती है अफजलुल अंबिया की, जब बारी आती है अकमलुल अंबिया की, तो अल्लाह ने अल-हमद से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में भी बतौर शरीफ के, बतौर किताब के एक मर्तबा भी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, बल्कि जब भी बुलाया, जब भी मुखातिब हुए, जब भी पुकारना चाहा, अल्लाह ने अल्फाज को इस्तेमाल फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह ने फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा अल्लाह देखा, मोहम्मद भी देखा। ये मेरे और आपके पैगंबर की शान व अज़मत है, ये हुजूर का मकाम है। मैं अपनी बात को तूल नहीं देना चाहता। ये चंद झलकियां थी जो साहिबे कुरान के मुतालिक थी, वरना ये मौजू तो ऐसा है, इसको जितना खोलो, जितना बढ़ाओ, ये बढ़ता चला जाएगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ 2 मिनट के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को क्या शान अता की है कि इस जैसी शान अल्लाह ने किसी और को नहीं दी। अल्लाह ने किसी और को नहीं दी। इस नबी को जो भी अल्लाह ने अता किया वो चुन कर दिया, वो इंतखाब करके दिया। जैसा कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने नबी को कुरान दिया, नबी के लिए कुरान का इंतखाब किया गया और कुरान के लिए नबी का इंतखाब किया गया। इस नबी को हुस्न दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को जमाल दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को कमाल दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को नबूवत दी तो चुन कर दी, इस नबी को रिसालत दी तो चुन कर दी, इस नबी को किरदार दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को अखलाक दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को मौजूदा दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को कलमा दिया तो चुन कर दिया, इस नबी को नमाज दी तो चुन कर दी, इस नबी को दयालत दी तो चुन कर दी, इस नबी को फसाहत दी तो चुन कर दी, इस नबी को क़यादत दी तो चुन कर दी, इस नबी को अमानत दी तो चुन कर दी, इस नबी को मक्का दिया तो चुन कर
عبیدہ کو چنا گیا ہے، معاویہ بن ابی سفیان کو چنا گیا ہے، حضرت بلال حبشی کو چنا گیا ہے، جو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں پہنچ۔ اس نبی کے لیے جو کچھ بھی عطا ہوا اللہ نے اس کا انتخاب کیا اور پھر اس کو دیا، اور یہی وہ نبی ہے جس کو اللہ نے یہ کتاب عطا کی ہے جو آج ہماری جھولی میں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی وجہ سے پہلے زمانوں میں تبدیلی آئی۔ آج بھی اس کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو کوئی معنی نہیں، آج پھر اسی طرح تبدیلی اور انقلاب آ سکتا ہے۔ تو تبدیلی اور انقلاب اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہوں امت مسلمہ کا عروج و دوران اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔